بہت یاد آتی ہے ماں. جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری ماں مجھے بوسہ دے کے گئی ہو کہ اسلام شروع کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے پاپا ہر روز ہاسپٹل لے کے جاتے تھے اور مما سے ملواتے تھے، اور وہاں پہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ مما ہم کو گلے سے ملاتی تھی اور ہم کو چپ کراتی تھی کہ ڈرنا نہیں، ہمیشہ جیتنا ہے، اور میری خواہش تم نے پوری کرنی کہ تم حافظ قرآن بنو گے. میں نے پھر آج مما کی خواہش پوری کی ہے الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ وہ ننھا بچہ موجود ہے جو 2 سال کی عمر میں اس کی والدہ جو ہے وہ بلڈ کینسر کی مریضہ بنی. اس کے بعد 4 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئی، مطلب بچہ 4 سال کا تھا. اس والدہ کی خواہش صرف یہ تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے. جب والدہ وفات پا گئی اس کے بعد تقریباً 4 سے 4.5 ماہ کے اندر بچے نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا. ماں کی آخری خواہش جو تھی وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بچے نے بہت زیادہ توقع کی، اور اس کا والد جو ہے انہوں نے بھی رات دن ایک کر دیا اس بچے کے پیچھے. الحمدللہ آج یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن اس کی وہ ماں آج موجود نہیں ہے جو اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ آپ حافظ قرآن بنو. بیٹا جب آپ نے قرآن حفظ کیا آپ کو والدہ کی یاد تو آئی ہوگی؟ جی، وہ اکثر آتی رہتی تھی کہ جب میں اکیلا بیٹھتا تھا تو مسجد میں کبھی رونا آ جاتا تھا اور میں دعا کر لیتا تھا، میں یہ کہتا تھا مجھے اپنی مما سے ملا دیں. مطلب وہ کیا کہتے تھے آپ کو کہ قرآن حفظ کرو، میری خواہش ہے، اس طرح کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے، وہ بچپن سے مجھے کہتی تھی میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، عبدالسلام حافظ قرآن بنے گا، اور الحمدللہ میں نے اپنی اماں کی خواہش پوری بھی کی ہے. الحمدللہ آج میں حافظ قرآن ہوں. اچھا، حافظ قرآن بننے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ خواب میں آئی ہے؟ جی آئی تھی، جب میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں مجھے مل کے گئی ہیں، اور مجھے اکثر جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری ماں مجھے بوسہ دے کے گئی ہو کہ اسلام شروع کرو. جو میری دوسری مما ہے اس کے اندر مجھے بھی اپنی پہلی ماں دکھتی ہے، اور مجھے یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ آج میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، میرے سارے بہن بھائی کا، اور اللہ میری ماں کو خوش رکھے. مطلب دوسری جو والدہ ہے آپ کی وہ آپ کا خیال کرتی ہے، پہلی ماں تو پھر بھی یاد آتی ہوگی؟ جی آتی ہے، وہ تو آنی تھی کیونکہ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، لیکن اب جو دوسری مما ہے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، بہت ہی میرے سے دل لگی سے میرے سے پیار کرتی ہیں. ذرا تلاوت سناؤ آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ کی والدہ بھی اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی، مطلب کہ میرا بیٹا آج حافظ قرآن میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ جی. تو آپ نے ماں کے بارے میں کوئی نظم بھی تیار کی ہے، وہ بھی ذرا سنائیں. آپ کی والدہ بھی ظاہری بات ہے کہ جب کوئی نیک اولاد صدقہ جاریہ پیچھے کرتی ہے نا تو وہ سنتے ہیں،
وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے پیچھے صدقہ جاریہ. نظم ہمیں سنائیں جو ماں کے بارے میں تیار. بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کے تھک گیا میرے بیٹے، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، تھپکی دے کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ ننھے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو، کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو، وہ ننھے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو، کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو، میرا لڑکھڑا کر وہ پہلوں میں گرنا اٹھا کر گلے سے لگاتی تھی مجھ کو، کہ چلنا سکھاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا، کہ جنت میں رکھنا تو رانی بنا کر، مجھے اب رلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ ناظرین، یہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور 2 سال کی عمر میں بلڈ کینسر، 4 سال کی عمر میں، مطلب 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ بیٹا جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کو کچھ یاد ہے؟ مطلب آپ کیسے تھے؟ کیا آپ کو جب ماں کا آپ کو پتہ چلا تو آپ کے کیا کیفیت تھی آپ کی؟ مجھے میرے پاپا ہر روز ہاسپٹل لے کے جاتے تھے اور مما سے ملواتے تھے، اور وہاں پہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مما ہم کو گلے سے ملاتی تھی اور ہم کو چپ کراتی تھی کہ ڈرنا نہیں، ہمیشہ جیتنا ہے، اور میری خواہش تم نے پوری کرنی کہ تم حافظ قرآن بنو گے۔ میں نے پھر آج مما کی خواہش پوری کی ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، والد محترم بھی بچے کے موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں مطلب جب وہ ہاسپٹل میں تھی، مطلب بچہ تھا، اس کو تو کچھ یاد کم ہوگا، تو والد کو ظاہری بات ہے کہ وہ سر پہ تھے اس وقت، ان کو یاد ہوگا کہ مطلب اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی اور اس وقت ماں کی کیفیت کیا تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی، پیارے بھائی، گزارش یہ ہے کہ جب ان کی مما کو بلڈ کینسر ہوا ہے
تو پھر ہم ہاسپٹل میں کچھ 1 سال کا عرصہ ہم ادھر رہے ہیں. تو 1 سال اور کچھ ماہ کے بعد ان کی اس دنیا سے وہ چلی گئیں. وہ ایک بڑا سانحہ تھا میرے لیے. تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میرے ابا جی اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. ان کی شفقت، ان کا پیار، پھر انہوں نے جیسے بھی تیسے تھا معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے اسی گھر میں دوسری میری شادی ہو گئی. تو الحمدللہ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ آئی ہیں تو انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ کبھی فیل نہیں ہونے دیا. گھر میں کبھی بھی بھائی ایسا ماحول نہیں بنا کہ فیلنگ ہوئی ہو کہ وہ نہیں ہے. ماحول بھی درست ہو گیا الحمدللہ. وہ ساری یہ میرے ابا جی کا بڑا پیار. جب اس کی والدہ وفات پائی، یہ کہاں تھا اس وقت؟ کس طرح اس کو پتہ چلا؟ اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی والدہ کی کیفیت کیا تھی؟ جب ان کی والدہ فوت ہوئی ہے نا تو یہ 4 سال کا تھا. تو کیفیت اب میں آپ کو، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکوں کہ کیفیت ہمارے پورے علاقے کے اندر کیفیت، اور گھر کے اندر کیفیت، اور بچوں کی بڑی بیٹی تھی. اس کے بعد نمبر ہے بیٹے کا حافظ جنید الرحمان ہے، وہ بھی الحمدللہ قاری ہے اور حافظ ہے. تیسرے نمبر پہ یہ عبدالسلام ہے. تو گھر کے اندر جو ماحول تھا نا وہ ایک ایسے تھا جیسے کہ قیامت آ جاتی ہے. یہ ماحول تھا گھر کے اندر، وہ ایک بکھر گیا تھا. بعد میں حفظ کہاں سے کیا؟ حفظ جو ہے یہ جی اس میں میرے ابا جی کا بہت بڑا کردار ہے. شاید کہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ میرے ابا جی کی دعائیں ہیں. اور میں تو یقیناً رات کو لیٹ آتا تھا تو سو جاتا تھا، کبھی لیٹ ہو گئے تو میرے ابا جی نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو جا کے روزانہ لے کے جانا. یہ لیٹ ہو جاتے تو پیچھے آ جانا، ابھی سوئے ہو تم، اٹھو، لے کے جانا. تو ان میں میرے ابا جی کا بہت کردار ہے. ناظرین، قاری عبدالمتین شاہین حافظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سارا پروگرام سنا، قاری صاحب سارا معاملات ماں کے بغیر کس طرح، اور یہ بچہ جو ہے اس کے آپ نے جو جذبات ہے وہ دیکھے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ماں کے بغیر تو یہ دنیا ویسے ہی نہیں اچھی لگتی. اور ایک وہ خوش نصیب ماں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ میرا بچہ حافظ بنے، اور حافظ بننے کے بعد وہ دین کی راہ میں چلے. ایسی مائیں دنیا میں بہت کم ہوتی ہیں جن کی یہ خواہش ہو کہ میرا بچہ حافظ. تو یہ ان ماؤں کے لیے بھی ایک سبق ہے یہ بچہ، کہ جو اپنے بچوں کو، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیاوی جو ہے وہ پڑھیں. اس کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ بنے، اور میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ناظرین، آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نہایت ہی میں تو کہوں گا دردناک آج یہ جو موضوع ہے یہ ہم نے اس کو شروع کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موضوع اور دیر تک چل سکتا تھا، لیکن کہنے کو الفاظ نہیں ہیں. مطلب کہ انشاءاللہ دیکھیں وہ اللہ کے پاس ہے، مطلب کہ صدقہ جاریہ، پیچھے اولاد ایسی ہے تو انشاءاللہ. ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.